بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ شمس تبریز اولیاء اللہ کا گوشت بھوننے کا سچا واقعہ۔ حضرت شمس تبریز نے ہندوستان کا رخ کیا اور طویل مسافت طے کر کے ملتان پہنچے اور پھر اسی شہر میں سکونت پذیر ہو گئے۔ اس وقت مشہور بزرگ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی حیات تھے۔ جب آپ کو حضرت شمس تبریز کی آمد کی اطلاع ملی تو شیخ نے اس کی خدمت میں دودھ کا پیالہ بھیجا۔ حضرت شمس تبریز نے بڑے احترام کے ساتھ پیالہ لے لیا اور پھر اس میں گلاب کا پھول ڈال کر حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے خادم کو واپس کر دیا۔ بعض اہل تصوف نے اس واقعے کو تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ دودھ کا لبریز پیالہ بھیجنے سے حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا کی مراد یہ تھی کہ ملتان میں اب کسی دوسرے درویش کی گنجائش نہیں۔ جواب میں حضرت شمس تبریز نے دودھ کے پیالے میں ایک گلاب کا پھول ڈال دیا۔ اس سے ان کا مقصد تھا کہ وہ ملتان میں پھول بن کر رہیں گے، یعنی ان کی ذات سے کسی کو کوئی ضرر نہیں پہنچے گا۔ جب حضرت شمس تبریز اپنے عہد پر قائم رہے مگر ملتان کے لوگوں نے بھی اہل بغداد کی طرح آپ کی شدید مخالفت کی۔ ایک بار یوں ہوا کہ حضرت شمس تبریز کو گوشت بھوننے کے لیے آگ کی ضرورت پیش آئی۔ آپ نے شہزادہ محمد کو آگ لانے کے لیے بھیجا، اگر پورے شہر میں کسی نے آگ نہ دی۔ ایک سنگ دل شخص نے تو شہزادے کو اتنا مارا کہ اس کے دلکش چہرے پر زخموں کے نشانات ابھر آئے۔ یہ کیا ہے؟ حضرت شمس تبریز نے شہزادے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم تو آگ لینے گئے تھے۔ شہزادہ محمد نے پورا واقعہ سنایا تو حضرت شمس تبریز کو جلال آ گیا۔ آپ نہایت غصے کی حالت میں اپنی خانقاہ سے نکلے۔ گوشت کا ٹکڑا ہاتھ میں تھا۔ پھر حضرت شمس تبریز نے اپنی نظر سورج کی طرف کی اور سورج کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تو بھی شمس، میں بھی شمس، میرے اس گوشت کو بھون دے۔ اتنا کہنا تھا کہ یکایک گرمی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ پھر یہ گرمی اتنی بڑھی کہ اہل ملتان چیخ اٹھا۔ در و دیوار جل رہے تھے اور پورا شہر آگ کی بھٹی بن کر رہ گیا تھا۔ کچھ باخبر لوگوں نے یہ صورتحال دیکھی تو حضرت شمس تبریز کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، کیا چند نادانوں کی جرم کی سزا پورے شہر کو دے ڈالیں گے؟ یہ نادان نہیں، سفاک ہیں۔ حضرت شمس تبریز نے غضبناک لہجے میں فرمایا، آگ جیسی بے قیمت چیز نہیں دے سکے، میرے محبوب کے چہرے کو زخموں سے سجا دیا۔ آخر کیا جرم تھا اس کا؟ جانتے ہو کہ یہ کون ہے؟ بغداد کا شہزادہ ہے۔ میری خاطر دروازے دروازے بھیک مانگنے گیا۔ میں اس کے زخموں کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ جب تک سارے شہر کے جسم ابالوں سے نہیں بھر جائیں گے، اس وقت تک مجھے قرار نہیں آئے گا۔ یہ آپ کے مقام سے واقف نہیں، خدا کے لیے انہیں معاف فرما دیجیے۔ ملتان کے دانائے راز حضرات نے اپنے ہم وطنوں کی سفارش کرتے ہوئے کہا، اور یہ بات آپ جیسے بزرگ کے شان شان بھی نہیں ہے۔ خیر، جب خدا کو درمیان میں لے آئے ہو تو معاف کر دیتا ہوں۔ حضرت شمس تبریز نے مقامی لوگوں کی جماعت سے فرمایا اور پھر سورج سے مخاطب ہو کر فرمایا، اپنی حرارت کم کر دے، پتہ نہیں یہ لوگ عصر کی گرمی کو کیسے برداشت کریں گے۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ سورج کی حرارت اعتدال پر آ گئی۔ جزاکم اللہ خیر۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کمنٹ، شیئر کر دینا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ جزاکم اللہ خیر۔ اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا۔ بہت بہت شکریہ۔